बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की अपील मंजूर कर दी गई है, कर ली गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और रजिस्ट्रार की तरफ से जो एतराज़ात उठाए गए थे उनको कलअदम करार दे दिया। ये मैंने आपके साथ वादा किया था कि ये इंशाअल्लाह हो के रहेगा। और जो एतराज़ात उठाए गए थे वो गैर आइनी और गैर कानूनी थे, वो रजिस्ट्रार की जुरिस्डिक्शन नहीं थी कि वो इस तरह के एतराज़ात लगाए। और यही बात आज ऑनरेबल जो बेंच है उसने की है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे आज इमरान खान के ख़िलाफ़ जो 10 मुकदमात हैं उनकी दरख्वास्त मानतों पर भी समाअत हुई थी, उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, एंकर इमरान रियाज़ खान की आज अटक जेल में पेशी का जो अहवाल है। अटक में इमरान रियाज़ खान को आज पेश किया गया जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास। सुबह पेश किया गया था, उनके वकील साहब अवेलेबल नहीं थे, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। और फिर 2 बजे जो केस की समाअत है उसको एडजर्न किया गया था। 2 बजे की जगह 2:15 बजे इमरान रियाज़ खान को अदालत में पेश किया गया, जबकि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब थे उनकी तरफ से कहा गया कि आप आर्गू करें, इतने में मुलज़िम को भी पुलिस ले आएगी। तो जिस पर जो वकील थे अली इशफाक, जो वकील हैं इमरान रियाज़ खान के, अली इशफाक साहब ने कहा कि जब तक मेरे क्लाइंट नहीं आ जाते तब तक मैं बहस नहीं करूंगा। फिर इतने में इमरान रियाज़ खान को लाया जाता है, फिर वहाँ पर बहस होती है। अब वो जो बहस थी वो बड़ी डिटेल बहस थी। उसमें लाहौर हाई कोर्ट के दरख्वास्त का भी हवाला दिया, अदालत को बताया गया कि ये इनकी बदनीयती है। 29 जून को उन्होंने मुकदमा दर्ज किया हुआ था, जबकि हमने जब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो 4 जुलाई को वहाँ पर IG राव सरदार ने जो जवाब जमा करवाया उसमें 17 मुकदमात थे, और ये अटक वाला मुकदमा नहीं था जो कि 5 दिन पहले दर्ज हो चुका था। इन्होंने हाई कोर्ट के साथ कंसील किया है, हाई कोर्ट के साथ इन्होंने हाई कोर्ट को और अदालती निज़ाम को धोखा दिया है, हमें धोखा दिया है। और साथ कहा कि जो इनके ख़िलाफ़ जितने भी एलिगेशंस हैं या ऑफेंसेस हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते। और एक वकूए की 1 से ज़्यादा FIR हुई हैं, और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, और उसमें ये था कि अगर सेम ट्रांजैक्शन के 3-4 चेक हैं और वो क्या करता है, जो मुद्दई पार्टी है वो पहले एक चेक बोनस करवाता है, चेक बाउंस करवाता है, और बाउंस करवा के वो उसको पर्चा करवा देता है, दोबारा फिर बाउंस होता है, फिर पर्चा करवाता है, फिर तीसरा बाउंस करवा के पर्चा करवाता है। इस तरह बोगस चेक जो हैं उनको वो जाता है, बाउंस करवाता है और पर्चा करवाता है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि सेम ट्रांजैक्शन के मुख्तलिफ चेक हैं तो इस वजह से पर्चा एक ही होगा, हर चेक का अलग अलग पर्चा नहीं होगा। और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जजमेंट है, बड़ी डिटेल जजमेंट थी। फिर उस पर अदालत ने वो दोनों FIR क्वैश कर दी थी, और अदालत ने कहा था कि इसने बदनीयती करते हुए एक चेक का मुकदमा दर्ज करवाते हुए दूसरे चेक को छुपाया है, इस वजह से वो दोनों FIR ही क्वैश कर दी थी। तो यही मामला यहाँ पे बनता है कि जहाँ पर एक ही वकूए की 1 से ज़्यादा FIRs हैं और सेम कहानी है, कॉपी पेस्ट है, इस वजह से ये सारी जो दरख्वास्तें ये क्वैश होने वाली हैं, और इस ग्राउंड पर इस दरख्वास्त में इस मुकदमे में डिस्चार्ज बनता था। वहीं पे जो सरकारी वकील थे उन्होंने दायरा इख्तियार के ऊपर सवाल उठाया और अदालत को कहा कि ये इसमें PICA एक्ट के तहत भी कुछ दफ़ात शामिल हैं, और PICA एक्ट के तहत आपके पास अख्तियार नहीं है कि आप ये केस सुनें। फिर उसके बाद अदालत ने कहा कि चलें पहले दायरा इख्तियार को देख लेते हैं, और दायरा इख्तियार जुरिस्डिक्शन का जो मामला था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उठाया, वही बाद में जाके पूरी बहस सुनने के बाद जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि इसको दायरा इख्तियार को देख लेते हैं। फिर वो एक नोटिफिकेशन सामने ले आए जो लाहौर हाई कोर्ट का था, पुराना नोटिफिकेशन था, जिसमें कहा गया था कि जो PICA एक्ट से रिलेटेड अगर कोई केस होगा तो वो जो डिवीज़न है रावलपिंडी डिवीज़न, उसके लिए कहा गया था कि वो अटक में नहीं होगा। अगर अटक में कोई मुकदमा होगा तो उसका ट्रायल रावलपिंडी में चलेगा, और रावलपिंडी में एक एडिशनल सेशन जज साहब को या जुडिशल मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 को मुकर्रर किया जाए, ताकि वो इन 4-5 अजला के जो PICA के तहत मुकदमात हैं, स्पेशल जो लॉ है FIA का, उसके तहत उसको देख सकता है। तो इस वजह से अदालत ने कहा कि इसमें PICA एक्ट के भी दफ़ात हैं। तो और ये वो सेक्शन 20 है जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट खारिज कर चुकी है, जिसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर चुकी है। अब वो कानून में मौजूद नहीं है, लेकिन पुलिस उसके मुताबिक मुकदमा दर्ज कर रही है। और फिर अदालत ने कहा जी कि इनको अब आप रावलपिंडी ले जाएं, और रावलपिंडी मजिस्ट्रेट के पास 10 बजे से पहले पहले आप इनको
پیش کریں، اور اب راولپنڈی پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے عمران ریاض خان کو، اور پھر وہاں پر وہ وہاں پیش کریں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ وہاں کیا بنتا ہے۔ اور یہ جو چیزیں ہیں، میں نے آپ کو آج بتایا تھا کہ عدالتوں کی جو بے بسی مجھے آج نظر آئی ہے، ایسا شاید کبھی نہ ہوا ہو۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے، 10 مقدمات، 18 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے۔ آج دوبارہ سماعت ہوئی ہے اور حاضری معافی کی درخواست دی گئی تھی عمران خان کی طرف سے، اور جو تھریٹس ہیں اور جو حالات ہیں وہاں کے، اس وجہ سے جس کو منظور کیا گیا، اور عدالت نے عبوری ضمانت میں 18 جولائی تک توسیع کی۔ بابر اعوان نے عدالت کو بتایا کہ عمران خان کو جان کا خطرہ ہے، تحریری طور پر دھمکیاں دی گئی ہیں، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ جج کامران بشارت مفتی نے عمران خان کی جان کو خطرے کے پیش نظر حاضری سے استثناء کے لیے دی گئی درخواست منظور کر لی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے پی ٹی اے کے دیگر رہنماؤں شاہ فرمان، شہرام خان ترکی اور عمران اسماعیل کی ضمانت بھی 5,000 روپے کے مچلقوں کی عوض منظور کی۔ عمران خان کے خلاف تھانہ گولڑا میں مقدمہ نمبر 708/22 ہے اور 709/22 ہے، اور اسی طرح تھانہ ترنول میں، تھانہ کوہسار میں، طلائی سیکریٹریٹ میں، اور تھانہ انڈسٹریل ایریا اور تھانہ کراچی کمپنی میں مقدمات درج ہیں۔ اور ان مقدمات میں عمران خان کی 10 مقدمات ہیں ٹوٹل، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے وہ 18 جولائی تک عبوری جو ضمانت ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، اور آج عمران خان صاحب خود پیش نہیں ہوئے تھے، ان کی حد تک حاضری معافی کی درخواست تھی۔ علی امین گنڈک پور اور شفقت محمود کی بھی عبوری ضمانت عدالت نے 23 جولائی تک منظور کی ہے۔ علی امین اور شفقت محمود ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی عدالت میں پیش ہوئے، دونوں نے 5,000 ہزار کے مچلقے جمع کروائے۔ کل وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان بھی اپنی عبوری ضمانت کنفرم کروانے کے لیے عدالت میں پیش ہوں گے۔ تو یہ ان کے خلاف مقدمات ہیں جس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اہم سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج ہیں، جنہوں نے آج ان چیمبر اپیل پر سماعت کی پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست تھی۔ اور یہ جو درخواست تھی یہ بیسیکلی کچھ نیب قوانین کو جو چیلنج کیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے۔ عمران خان کا یہ ماننا ہے کہ جو نیب قوانین میں ترمیم کی گئی ہے، انہوں نے قانون کا بیڑا غرق کر دیا ہے، قانون کو اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا ہے۔ یہ ایک ایسا NRO ہے کہ جس سے وائٹ کالر کرائم ہمیشہ کے لیے یہ ختم کر دیں گے، اور اس کے جو نظام ہے اس کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ایسے میں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور اس کو سیٹ اسائیڈ کیا جائے ان ترامیم کو۔ عمران خان کی طرف سے یہ جو درخواست ہے وہ دائر کی تھی خواجہ حارث نے، اور خواجہ حارث صاحب ہی آج پیش ہوئے ہیں، اور انہوں نے پہلا سنگ میل عبور کیا ہے اور جو اپیل ہے وہ منظور کروائی ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے سامنے اور عمران خان کی طرف سے رجسٹرار اعتراضات کے خلاف اپیل میں یہ موقف اختیار کیا گیا تھا کہ رجسٹرار آفس کے اعتراضات بے بنیاد اور بلا جواز ہیں، ان کے پاس کوئی قانونی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے اعتراضات لگائیں، اور انہوں نے اپنے جو اتھارٹی ہے وہ ان لافلی استعمال کی ہے اور اپنے جو اختیارات ہیں اس سے تجاوز کیا ہے۔ درخواست کے قابل سماعت ہونے کا فیصلہ وہ رجسٹرار نے نہیں کرنا بلکہ وہ عدالت نے کرنا ہوتا ہے، اور یہ کب سے ہوا ہے کہ رجسٹرار عدالت لگا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ ہاں جی یہ درخواست قابل سماعت ہے یا یہ نہیں ہے؟ تو اس طرح جو ہمارا سپریم کورٹ آف پاکستان کا نظام ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو رجسٹرار صاحب ہیں وہ قانون کے پابند نہیں ہیں بلکہ وہ اپنی خواہشات کے پابند ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے چیمبر اپیل منظور کر لی۔ رجسٹرار اعتراضات کو کالعدم قرار دیتے ہوئے کہا کہ بادی نظر میں رجسٹرار کے اعتراضات درست نہیں ہیں۔ 5 اعتراضات تھے، 5 اعتراضات میں نے آپ کو بتایا تھے اور ان کا قانونی جواب بھی بتایا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ اتنے ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ نیب کا قانون ہے، اس قانون کو اٹھا کے پھینک دیا ہے۔ 32 سے 33 ٹوٹل 36 سیکشنز ہیں، اور اس میں 32 سے 33 جو اس کے اندر ترامیم کر لی گئی ہیں۔ نیب قانون کے اندر 32 سے 33 ترامیم کر کے انہوں نے نیب کے قانون کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جیسے انہوں نے آئین پاکستان کا 18ویں ترمیم کر کے آئین کے اندر تقریباً 200 چھوٹی بڑی ترمیم کر کے انہوں نے آئین پاکستان کو زرداری اور نواز شریف کا آئین بنا دیا تھا، ویسے ہی انہوں نے نیب ترمیم کر کے نیب کے قانون کا بیڑا غرق کیا ہے، اور اس پر اعتراض لگا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے، پبلک امپورٹنٹ
امپورٹنس نہیں ہے، ڈائریکٹ آپ نہیں آ سکتے، آپ جو آپ کی ریلیونٹ ریمیڈی تھی آپ پہلے اس کو اویل کرتے اور پھر آپ سپریم کورٹ آف پاکستان آتے۔ یہ مختلف جو چیزیں تھیں جو رجسٹرار صاحب کی طرف سے جو آبجیکشنز تھے جو ریز کیے گئے تھے، جن کو بہرحال اپیل دائر کی گئی، اور اس اپیل میں پاکستان تحریک انصاف کی اپیل آج منظور ہوئی ہے، اور عدالت نے درخواست کو اوپن کورٹ میں میرٹ پر سنائے جانے کا کہا ہے، اور پی ٹی آئی کی جانب سے خواجہ حارث نے دلائل دیے، اور عدالت نے یہ معاملہ بھیج دیا ہے رجسٹرار آفس کو کہ اس کو عدالت میں کسی بینچ کے سامنے فکس کریں، اور کیس کے اوپر اب میرٹ کے اوپر سماعت ہوگی۔ جبکہ جو دوسری درخواست ہے اوورسیز پاکستانیوں کا جو حق ووٹ کا ہے، اس پر بھی اعتراضات لگ گئے ہیں۔ وہ اعتراضات پر بھی میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ٹینشن نہیں لینی، یہ جو اعتراضات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ایک پروسیس ہے، اور ہم اس پروسیس کو انشاءاللہ آپ کو اتنا سمجھا دیں گے کہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ ہوا ہے، اب اس کا اگلا یہ حل ہے۔ تو جب اعتراضات لگتے ہیں پھر چیمبر اپیل میں جائے گا یہ معاملہ، تو یہ بھی درخواست اور یہ بھی اکٹھی انشاءاللہ سنی جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواستیں ہیں اور خواجہ حارث صاحب کی یہ پہلی کامیابی ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ چلیں انہوں نے ساری زندگی اپنا جو کرمنل لاء کا علم تھا وہ ان جو بڑے مافیاز ہیں شریف خاندان، ان کو بچانے میں لگایا، اب شاید ہو سکتا ہے کہ عوام الناس کے لیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور ریاست کے لیے جو ان کا علم ہے وہ ہمارے کام ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔